ونؤمن بملك الموكل بملك موکل بقبض ارواح العالمین، ہم ملک الموت پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اس پر کہ کیا کر لے روح قبض کر لے، انسانوں کی وغیرہ بہت ساری چیزوں کی کیا کر لے ارواح قبض کر لے۔ ہمارے مسلمانوں کا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جو فرشتہ قبض ارواح پر مقرر ہے اس کو ملک الموت کہتے ہیں۔ حدیث میں بھی قرآن میں بھی اسرائیل وغیرہ کا نام بھی لوگوں نے استعمال کیا، اس کا دوسرا نام اسرائیل بھی ہے۔ ملک الموت کا لفظ اس کے لیے زیادہ بولا جاتا ہے۔ تو کیا کرتے ہیں اللہ کے حکم سے بإذن اللہ وہ مخلوقات کی روح قبض کرتا ہے۔ پھر قرآن کریم میں اس کے متعلق 3 آیتیں ہیں، ایک میں قبض روح کی نسبت اسرائیل کی طرف ہے، دوسری آیت میں قبض روح کی نسبت فرشتوں کی طرف ہے جماعت کی طرف، اور تیسری آیت میں قبض روح کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ تو یہ تینوں نسبتیں درست ہے۔ ایک جگہ پر اللہ کا ارشاد ہے کہ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، آپ کہہ دیجئے کہ وہ فرشتہ جو اللہ کی طرف سے تمہاری پر مقرر کیا گیا ہے نا وہ تمہیں وفات کرتا ہے، کیا معنی تمہاری روح کو قبض کرتا ہے۔ دوسری جگہ پر ہے کہ توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ہمارے فرشتے ان کو وفات کرتے ہیں یعنی روح قبض کرتے ہیں اور کسی حکم میں وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ اور تیسری آیت میں کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، کہ اللہ جب لوگوں کو سلا دیتا ہے نا تو بعض لوگوں کی روحیں کیا کر دیتا ہے تو دوبارہ چھوڑ دیتا ہے تو زندہ ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کی روحیں چھین لیتا ہے تو مر جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک جگہ پر نسبت اللہ کی طرف ہے قبض روح کی، دوسری جگہ فرشتوں کی طرف ہے، تیسری جگہ اسرائیل علیہ السلام کی طرف ہے۔ تو یہ تین درست ہے۔ جس آیت میں آیا ہے کہ اسرائیل علیہ السلام تمہاری روح قبض کرتے کو قل یتوفاکم ملک الموت الذی، وہ تو اسی بھی واضح ہے نا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام بحکم اللہ روح قبض کرتا ہے۔ اور جس آیت میں آیا ہے کہ توفته رسلنا، ہمارے فرشتے اس کو وفات کر دیتے روح قبض کر دیتے، تو اصل میں اشارہ اس طرف ہے نا کہ اسرائیل علیہ السلام اکیلے نہیں آتے، جیسے احادیث شریفہ میں ثابت ہے نا کہ اسرائیل علیہ السلام جب نیک شخص کی روح قبض کرتے ہیں تو فرشتوں کا بہت سارے کیا ہوتے ہیں ٹولیاں ہوتی ہیں، فرشتے 70,000 تقریباً فرشتے آتے ہیں، پھول گلدستے وغیرہ ہاتھ میں لے کر اور حسین ریشمی رومال ہاتھ میں لے کر نیک شخص کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں روح قبض کرتے۔ اس طرح جب اس کی روح قبض کی جائے نا تو فرشتے جو نا خوشی کی وجہ سے ایک دوسرے کی طرف کیا کرتے پھینک دیتے ہیں، یعنی لیتے ہیں خوش ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیتی ہوئے، اسی لیے کہتے ہیں کہ کیا کرتے اس کو قبض کرتے ہیں۔ تو اسرائیل علیہ السلام اکیلے نہیں ہوتے نا، اسی لیے جماعت کی نسبت بھی کی گئی ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت بھی قبض کرتے، حقیقی قابض تو اللہ تعالیٰ ہی ہے نا، اس لیے فرمایا کہ اللہ یتوفی الانفس، تو حقیقی قابض حقیقی فاعل اللہ تعالیٰ ہے۔ ہاں بحکم اللہ بإذن اللہ اسرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ مل کر جو اس کے اعوان و مددگار ہوتے ہیں نا روح قبض کرتے ہیں، تو ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَنُؤْمِنُ، ہم ایمان رکھتے ہیں بِمَلَكٍ مُوَكَّلٍ، اس فرشتے پر جو مقرر ہے معین ہے اللہ کی طرف سے بقبض ارواح العالمین، مخلوقات کی روح قبض کرنے پر۔